السلام علیکم، میں اظہر شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈائمنڈ ٹی وی JNP۔ آج میں گفتگو کر رہا ہوں ڈاکٹر اختر سعید مسیحا جونپوری صاحب سے۔ آپ ساجدہ گرلز انٹر کالج اور مسلم گرلز کالج کے مینیجر ہیں، انڈیا الخیر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں اور 35 سال کی عمر سے اردو ادب سے وابستہ ہے۔ شعر و شاعری کے فیلڈ میں غزل اور نظم پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کی ایک کتاب جو مجموعہ کلام ہے وہ زیر ترتیب ہے، وہ جلد ہی شائع ہونے والی ہے، اور ہم مزید آپ سے جانکاری چاہیں گے کہ آپ اور کیا کہنا چاہیں گے۔ جی اب یہ آپ نے جو بتایا، یہ اردو ادب سے تو بچپنی سے مجھے بڑا گہرا تعلق تھا۔ میں ابتدائی تعلیم میں اردو میڈیم میں پڑھا، میں نے تو اردو سے ایک تعلق تھا۔ میں ظفر آباد کی بنیادی پیدائش میری، تو وہاں پہ اسلامیہ اسکول تھا، وہاں اردو میڈیم۔ پھر اس کے بعد یہاں آیا میں محمد حسن کالج میں پرائمری سیکشن میں، وہاں بھی اردو۔ پھر میں ایک مدرسہ میں داخل ہوا، وہاں بھی اردو۔ تو اردو سے ایک گہرا تعلق تھا، اور مجھے نظمیں پڑھنا اور دوسروں کے کلام سنانا بچپن ہی سے شوق تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر میں نے طب کی تعلیم حاصل کی، GMS کیا، اور وہ گورنمنٹ طبی کالج پٹنہ سے گریجویشن کرنے کے بعد پھر یہاں آیا۔ پھر یہاں آنے کے بعد پھر میں نے گریجویشن میں نام لکھایا۔ پھر میں نے اردو لٹریچر میں MA شبلی کالج سے کیا۔ پھر PhD میں نے اپنے BHU سے کیا، اور جونپوری ٹاپک میرا تھا اردو ادب کی ترقی میں جونپور کا حصہ۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مجھے اردو سے ایک خاصا لگاؤ تھا۔ اور پھر 1988 میں عام طور سے میں جب ریسرچ کرنے لگا تو بہت سے شعراء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ تو مجھے شوق ہوا اور نشستوں میں جانے لگا۔ اور یہ تو پھر میں نے کچھ شعر کہے، تو وہ ابتدائی دور میں جو شعر کہے وہ تو یہ تھا کہ وہ اس میں بیر اور تمام چیزیں کمی رہتی تھی۔ اتفاق سے ہمارے ایک دوست فرد فانی صاحب، ان سے میں نے کہا یار یہ میری غزل تھوڑی سی اصلاح کر کے اس کو شائع کر دو، تو انہوں نے اصلاح نہیں کی، ویسے ہی شائع کر دی۔ تو مجھے تھوڑی سی ایک چیلنج ملا کہ یا تو اس میدان میں رہوں یا چھوڑ دوں۔ تو میں نے اس فن کا باقاعدہ مطالعہ کیا، اور تمام جو اس سے رموز تھے، اس کے تمام چیزیں بیروں کے، وہ تمام چیزیں سیکھی۔ پھر ایک سلسلہ چل گیا، اور پھر میں شعر کی دنیا میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں یہاں نشستیں اور تمام شاعری کے جو وہ ہیں تو اس سے حصہ لیتا رہتا ہوں۔ اچھا، آپ کا جو انڈیا الخیر فاؤنڈیشن ہے، اس کے ذریعے سے آپ کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ یہ انڈیا الخیر فاؤنڈیشن 1997 میں والد محترم نے بنیاد ڈالی تھی، اور اس کا ہیومنٹیرین ویلیوز پر کام ہے کہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے خیر الناس من ينفع الناس، یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کا بھلا کرے۔ تو یہ ہمارا موٹو تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایمبولینس شروع کی، ایمبولینس کے بعد پھر موبائل کلینک شروع کی۔ پھر موبائل کلینک جو ہے وہ تمام دیہاتوں میں اور ان علاقوں میں جاتے تھے جہاں پر بالکل غریب لوگ رہتے تھے، جیسے مسہر ہیں یا شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں یا بہت ویکر سیکشن کے لوگ ہیں۔ ان کی بستیوں میں جا کر کے ان کی صحت کا دیکھنا، ان کو دوا دینا، یہ تمام چیزیں وہ کی جاتی تھی۔ تو وہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد میڈیکل کیمپ کا سلسلہ یہ شروع ہوا، اور وہ ابھی تک جاری میڈیکل کیمپ۔ اور یہ سلسلہ اب ہم لوگوں کی تو خواہش ہے کہ اس کو اور اچھا ایکسپینڈ کیا جائے، لیکن جانتے ہیں کہ چیریٹی کرنے میں تھوڑا مالی دشواریاں ہوتی ہیں۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ بھئی کچھ ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو اس کام کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں۔ تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل بھی عوام کے سامنے پیش کیا جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اردو ادب کے معاملے میں جونپور کا ایک خاصا نام ہے، اور یہاں بڑے بڑے شاعر وامق جونپوری، علامہ شفیق جونپوری، کامل شفیقی جونپوری، عبرت مچھلی شہری اور حفیظ جونپوری جیسے شاعر ہوئے ہیں۔ تو آپ کس سے متاثر رہے؟ عام طور سے میں جتنے بھی اچھے شعراء کرام ہیں ان کو اہمیت دیتا ہوں، اور سبھی سے قریب میرے اچھے یعنی ذہنی رابطے ہیں۔
جن کے اچھے اشعار اور جن کے اسلوب ہے ان کو میں پسند کرتا ہوں. ان میں کسی کو وہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے ذاتی جو روابط تھے وہ وامق جونپوری سے بہت تھے. تو میں ہر ہفتے ان کے گھر جاتا تھا, اجے جی کے ساتھ جاتا تھا. تو وہ اتفاق سے میں ان کا کبھی کبھی علاج بھی کرتا تھا. تو وہ ہر دم مجھے انکریج کرتے تھے, بھائی اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ. اور پھر میں نے ایک بار ان کو ایک شعر سنایا تو ان کا تبصرہ تھا. وہ شعر یوں تھا کہ تمہاری طرف ہم تو مائل بہت ہیں, تمہاری طرف ہم تو مائل بہت ہیں, مگر زندگی کے مسائل بہت ہیں. جب یہ شعر سنایا تو وامق صاحب کا یہ انہوں نے کہا یار میر کے یہ 7 دیوان تھے اور 7 دیوان میں 70 شعر تھے, اور 70 میں یہ جو 70 شعر جو تھے وہ ان کے بہت خاص شعر تھے. تمہارا یہ شعر جو ہے یہ بہت اچھا شعر ہے. تو مجھے انکریج ہوا. پھر ایک دن ایک شعر میں نے ان کو وہ شعر سنایا کہ کڑی ہے دھوپ گھنی چھاؤں کی تلاش میں, کڑی ہے دھوپ گھنی چھاؤں کی تلاش میں ہوں, میں تھک چکا ہوں نئے پاؤں کی تلاش میں ہوں. وہ پھڑک اٹھے کہہ یار یہ تو میری عمر کا شعر تم نے کہہ دیا, میں 85 سال کا آدمی, تو یہ میری عمر کا شعر تم نے کہہ دیا. میں نے کہا میں اصل بات میڈیکل پریکٹیشنر ہوں, تو بزرگوں کے حالات اور ان کی قریب سے ان کو دیکھنے کا, ان کے جذبات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں ان کے جذبات کو اپنے لفظ بنا کر کے میں نے یہ شعر پیش کیا. بہت خوشی ہے. تو مجھے انکریج کرتے رہے. تو ایک اچھا سا ہو رہا. اور انتقال سے ایک دن پہلے بھی گیا تھا, انتقال کے دن بھی انہوں نے بلایا تھا. تو اجے جی اور ہم لوگ تیار ہو کے جانے والے تھے, تو کافی دیر لگ گئی اجے جی کو جانے میں. تو ہم لوگ وہاں کچھگاؤں اسٹیشن ہی پر پہنچے تھے. تو وہیں پہ مجھے خبر ملی کہ ابھی بھی انتقال ہو گیا, آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ ادبی اور ثقافتی اب یہاں سلسلے میں؟ دیکھیے ہمارا جونپور جو ہے اس معاملے میں بہت لکی ہے. اب میں بتاتا ہوں, جونپور کا پہلا شاعر میر ناصر سامان میں نے تلاشا ریسرچ میں اپنی پی ایچ ڈی. اب اس کا شعر سنیے, اس زمانے کی زبان تھی جونپور کی. اٹھے دل سے نہ کیوں کر اب بھبوکے, اٹھے دل سے نہ کیوں کر اب بھبوکے, کبو تھے آشنا ہم بھی کسو کے, خبر بھی آونے سے رہ گئی ہے, خبر بھی آونے سے رہ گئی ہے, کبوتر اڑ گئے پیتم کے کوکے. اب یہ زبان تھی اس زمانے جونپور کی. اس کے بعد پھر میں نے ٹاپک ہمارا اردو شاعری 1857 سے پہلے, پھر اردو شاعری 1857 سے کے بعد سے آج تک, پھر وہ ہمارا ٹاپک تھا اردو نثر نگار, پھر خطاطی, پھر صحافت. نہیں میں نے اس اپنی ریسرچ کے اندر پورا جونپور کو ایک دبستان کی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آنے والے دنوں میں کتاب جب منظر عام پہ آ جائے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح لکھی گئی, کتنا مفید ثابت ہوتی ہے. اچھا, ایک دور تھا حفیظ جونپوری کا, وامق جونپوری کا, کامل شفیقی جونپوری کا اور علامہ شفیق جونپوری کا, اور ایک موجودہ دور ہے. اس دور کی شاعری میں اور اس دور کی شاعری میں آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ ہاں, فرق تو کافی ہے, اس لیے کہ اس دور میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ تھوڑا حقیقت پسندانہ ہو رہی ہے, اور حالات بدلے ہوئے ہیں, اور سیاسی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی کافی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو شاعری میں تھوڑا فرق محسوس ہوتا ہے. اب وہ حفیظ جونپوری کا وہ شعر جو مشہور ہے, وہ اتفاق سے ہوا یہ کہ میں سعودی عرب گیا, وہاں پہ ایک ہوٹل میں ایک نشست تھی. تو اس میں پاکستان کے جو ستارہ امتیاز جن کو ملا ہوا ہے, امجد اسلام امجد صاحب موجود تھے, اور تعارف ہوا میرا تو جونپور سے بڑے متاثر ہو. فوراً انہوں نے حفیظ جونپوری کا شعر سنایا مجھے کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. اور آخری شعر بھی سنایا کہ پی لو دو گھونٹ کی ساقی کی رہے بات, حفیظ صاف انکار سے خاطر شکنی ہوتی ہے. اب یہ سوچیے, امجد اسلام صاحب پاکستان کے شاعر ہیں, لیکن جونپور کا شاعر جو ہے ان کے دماغ میں ان کو شعر جونپور کا ان کے زبان سے ادا ہوا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار جونپور کے ایسے تھے شاعر جنہوں نے اتنے سلاست سے اور اتنی بہترین کلام کہا, اور اس کو جو ہے بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل. اب ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کوئی کلام اگر ترنم میں سنا سکیں تو ترنم میں, یا پھر تحت میں ایک کوئی اچھی سی غزل ہمارے ویورز کے لیے سنا دیں. مجھے جہاں جہاں سے شعر آتے ہیں میں کچھ شعر سنا دیتا ہوں. جی جی.
अब एक तो ये कि मैं ज़िंदगी से बड़ा करीब हूँ और मेडिकल पेशा है और महसूस करता हूँ, मुशाहदात देखता हूँ, उसको तजर्बे में फिर अपने मैं शायरी में पेश करूँगा। एक दो चार शेर दो सुनाता हूँ, उसमें दो शेर भी सुन लें कि बदलते रोज़ो शब ये कह रहे हैं कि बदल जाओ, बदलते रोज़ो शब ये कह रहे हैं कि बदल जाओ, न खेलो दिल के हाथों में, संभल जाओ। और हमारी बेहिसी सरगोशियाँ करती है कानों में, हमारी बेहिसी सरगोशियाँ करती है कानों में, हुआ है हादसा कोई किनारे से निकल जाए। तो अब सोचिए कि हमारे साथ हम लोग यही कर रहे हैं रोज़ाना, हमारी बेहिसी बढ़ रही है और फिर अब देखिए वो ज़िंदगी में हम लोग बहुत से ड्रीम पालते हैं, ख्वाब पालते हैं, लेकिन ख्वाब पूरे नहीं होते। और उसको एक शेर में मैंने पेश किया है कि बदल रहा था ज़माना, बदल गए हम भी, बदल रहा था ज़माना, बदल गए हम भी, शिकम की आग बुझाने में जल गए हम भी। वाह वाह वाह। तो ये मुशाहदाती शेर कुछ है और मैं और कुछ शेर जहाँ से मुझे याद आता है कि शेर के नौजवानों के लिए, नौजवान जो ज़िंदगी से जूझ रहे हैं और रोज़ाना घर से निकलते हैं और शाम वापस आते हैं, उनका पेश करता हूँ तो वो कहते हैं ये तो मेरे ख्याल और मेरे जज्बात। मैंने कहा मैं आप ही का शेर कर रहा हूँ और ये आप समात फरमा लें, ख्याल आपका ज़बान मेरी। और वो कि हमें अपने मसाइल से उलझना रोज़ पड़ता है, हमें अपने मसाइल से उलझना रोज़ पड़ता है, शिकम की फ़िक्र में घर से निकलना रोज़ पड़ता है। और न बुझ जाए चिराग़े दिल, न बुझ जाए चिराग़े दिल, इसी की फ़िक्र में यारो, हमारी हसरतों को दिल में जलना रोज़ पड़ता है। और ये शेर के बुज़ुर्गों ने दुआ दी है, बुज़ुर्गों ने दुआ दी है, जियो और खुश रहो हरदम, मगर जीने की खातिर हमको मरना रोज़। तो ये ज़िंदगी से बिल्कुल करीब मैंने शेर कहे हैं। और कुछ कुरान की एक आयत है, फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अब देखिए वो ये मेरा एक गज़ल के शेर की शेर ये कि कमाले इश्क ने इतना मुझे कमाल दिया, कमाले इश्क ने इतना मुझे कमाल दिया, मेरे वजूद को अफलाक पर उछाल दिया, वाह वाह। मेरे वजूद को अफलाक पर उछाल दिया। और शेर की ये तेरी बंदा नवाजी का शुक्रिया या रब, ये तेरी बंदा नवाजी का शुक्रिया या रब, कि तूने जब भी दिया लुक़्मे हलाल दिया, वाह वाह वाह। कि तूने जब भी दिया लुक़्मे हलाल दिया। और खुदा ने ऐसे भी मंज़र दिखाए दुनिया को, खुदा ने ऐसे भी मंज़र दिखाए दुनिया को, बिठा के कल्ब में फिर कल्ब से निकाल दिया। वाह। और एक गज़ल का इसमें एक शेर था कि अजीब चीज़ हो देखूं कि तुमको प्यार करूं, अजीब चीज़ हो देखूं कि तुमको प्यार करूं, मेरे हबीब तूने कशमकश में डाल दिया। तो इसी तरह के कुछ शेर मैं सुनाता रहता हूँ और इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो आप अभी समात फरमा रहे थे डॉक्टर अख्तर सईद मसीहा जौनपुरी साहब से, उनका कलाम, और उन्होंने काफ़ी तफसील से अपनी अदबी और सकाफ़ती ज़िंदगी के हवाले से भी बात की। आप हमारे चैनल डायमंड टीवी JNP को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।